बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर आफियत रहें। खुशखबरी सबसे पहले वसूल करें कि एक नया ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। मेरी तरह आप भी खुश हुए होंगे ये सुन के कि एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। मुझे ये तवक्को थी कि शायद ये ऑपरेशन जो है ये कच्चे के ख़तरनाक डाकुओं के ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पे 12 एहलकारों की शहादत के बाद लॉन्च हो गया है, लेकिन मुझे ये सुन के मायूसी हुई कि हुकूमत की तरजीहात अभी भी तब्दील नहीं हुई। ये ऑपरेशन कच्चे के ख़तरनाक डाकुओं के ख़िलाफ़ लॉन्च नहीं किया गया, बल्कि ऑलरेडी जो पहले से कैद में एक आदमी बैठा इमरान खान है, उस इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नया ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ लॉन्च किया गया। प्रोपेगेंडा मशीनें हैं वो आज से धड़ाधड़ काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। ये प्रोपेगेंडा मशीनें जो ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के नाम पे आगे बढ़ रही हैं, इसकी तफसील मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले से ये प्रोपेगेंडा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और ये प्रोपेगेंडा इसलिए बढ़ रहा है आगे क्योंकि इमरान खान जो है वो जेल में रहकर भी बड़ा ख़तरनाक होता चला जा रहा है। अभी आपने कल भी इमरान खान साहब का कल के परसों एक नया आर्टिकल पब्लिश हुआ है, और आपको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि एक तो ये ना लोग पढ़े लिखे हैं, ना ही ये कोशिश करते हैं। मामला ये है कि अभी सूरत हाल जो सामने आ रही है, 130 के करीब आर्टिकल्स हैं जो इमरान खान साहब के हक़ में पूरी दुनिया में लिखे जा रहे हैं। इसमें जो प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं वो ये कह रही हैं कि ये सहूनी ताकतें इसको लिख रही हैं, मगरबी ताकतें इसको लिख रही हैं, यहूदी लॉबी इसको लिख रही है, और हर वो तहज़ीब और हर वो कौम, हर वो मुल्क जो इनको ख़तरा महसूस हो रहा है, हर उस जगह से इमरान खान साहब के लिए जो वो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान साहब के 130 के करीब यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि आर्टिकल्स लिखे गए होंगे, बेतहाशा आर्टिकल लिखे गए हैं। इमरान खान साहब के बयानात पूरी दुनिया के अंदर पब्लिश हो रहे हैं। अब ये जो प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं ये किस तरह से काम कर रही हैं, ये कह रही हैं कि ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ ये है कि चूँकि इमरान खान साहब को डायरेक्ट यहूदी लॉबी जो है वो सपोर्ट करती है और वही पैसा फेंक रही इमरान खान साहब के लिए। वो ये कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रही कि इमरान खान अगर वज़ीर आज़म है, उनके लिए आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, तो इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी तो वज़ीर आज़म रहे हैं, वो भी जेल में रहे हैं, उनके लिए तो कभी एक आर्टिकल भी पब्लिश नहीं हुआ। तो इमरान खान के लिए आर्टिकल इसलिए पब्लिश हो रहे हैं क्योंकि यहूदी लॉबी जो है वो पैसा फेंक रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से बड़ा नाक़िद इमरान खान का कोई नहीं था, जो बार बार ये कहता था कि इमरान खान एक यहूदी एजेंट है, इमरान खान यहूदी एजेंट है। अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुआ उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान भी अपनी स्टेटमेंट से पीछे हट गए कि इमरान खान कोई यहूदी एजेंट नहीं है, वो भी ये मान गए। दूसरी बात कि इमरान खान साहब के जो एक ऑक्सफोर्ड के चांसलर के लिए भी एक रनर्स में से हैं जो इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं, और इस वक्त जो बरतानिया की पार्लियामेंटेरियंस हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस, वो इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसलिए भी नींदें उड़ी हुई हैं। अब ये जो प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं ये कह रही हैं कि चूँकि जमाइमा के साथ खान साहब का ताल्लुक़ रहा और जमाइमा की जो फैमिली है वो यहूदी लॉबी है, वो सपोर्ट कर रही है इमरान खान साहब को, तो ये ऐसे नहीं है कि कैद में से उनके पब्लिश होना शुरू हो गए हैं। इमरान खान जो है वो आलमी सतह पर एक नामवर शख्सियत है, इसको तस्लीम करें। यहूदी लॉबी जो कह रहे हैं या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी मशहूर होंगे, लेकिन मशहूरी का फ़र्क होता है। इमरान खान एक पढ़ा लिखा आदमी मशहूर है, जो इकॉनमी की बात करता है, जो पढ़ी लिखी बात करता है, जो गैर मुल्कों और गैर मुल्कियों की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, जो आलमी सतह पर खड़ा होकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के दिखाता है। ये पहचान है इमरान खान की। नवाज शरीफ साहब की पहचान की आप दुनिया के आर्टिकल्स में नवाज शरीफ साहब को उठाकर देख लें तो आपको पता चलेगा कि करप्शन के हवाले से शरीफ फैमिली का जिक्र आएगा। नवाज शरीफ साहब की जो फ्रॉड हैं, जो करप्शन है, जो बहुत सारी लीक्स आई हैं, उनमें नवाज शरीफ साहब का नाम आएगा। अब उन लीक्स के अंदर नवाज शरीफ का नाम इमरान खान या किसी यहूदी लॉबी ने तो नहीं डलवाया। हर इंसान अपनी शनाख्त और अपनी पहचान खुद बनाता है। इमरान खान की एक अलग पहचान है, नवाज शरीफ साहब की एक अलग पहचान है, आसिफ अली जरदारी साहब की एक अलग पहचान है, या कोई भी दूसरा लीडर उसकी एक अपनी अलग पहचान है। ये पहचान इमरान खान की है जिसे ना कोई छीन सकता है, ना कोई दबा सकता है।
اب جو پریپیگنڈا مشینز ہیں وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں چونکہ برٹش پارلیمنٹیرینز کی کمپلیٹ سپورٹ خان صاحب کے ساتھ ہے، اور اگر یہ چانسلر بن جاتے ہیں تو یہ اپنے تئیں ایک بہت بڑا کارنامہ اس لیے بھی ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب کو پھر باہر بھی نکالا جائے گا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی سپورٹ اس لیے بھی ہے، پاکستان ایک واحد نیوکلیئر ایٹمی ملک ہے مسلم دنیا کا، تو پریشر بلڈ کر رہے ہیں اور ہم اس پریشر کو قبول نہیں کریں گے۔ میری سمجھ سے باہر ہے یہ کہ جن ملکوں کے اوپر آپ الزام تراشی کر رہے ہیں یا جن ملکوں کے حوالے سے شاید آپ کے پاس کوئی مصدقہ خبر بھی ہو، لیکن انہی ملکوں کے پاس تو آپ کشکول لے کر جاتے ہیں، انہی ملکوں کے پاس آپ کشکول لے کر چلے جاتے ہیں، اور انہی ملکوں کے چھوڑ دیں، آپ پاکستان کی آئی پی پی ایس کی بات کر لیں، پاکستان کی جو آئی پی پی ایس کے یا بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے کارخانے، ان پہ آپ لوگ ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ اس لیے ہاتھ نہیں ڈالتے کہ جب آپ سے کہا جاتا ہے ہاتھ ڈالے تو کہتے نہیں جو قومی سلامتی کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ عمران خان نے تو کبھی قومی سلامتی کو خطرہ نہیں کیا، اس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، پاکستان کے اندر ڈرون اٹیکس کو اس نے بند کر دیا، اپنی سرزمین کو کسی پرائی جنگ کے لیے دینے کے لیے استعمال کرنے کے لیے اسے صاف انکار کر دیا، اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا۔ یہ عمران خان کی پہچان ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آپریشن گولڈ سمتھ اس طرح سے لانچ کر دیں کہ عمران خان کے خلاف پورا پریپیگنڈا آپ لوگ کر دیں شروع، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کی سپورٹ یا اس کے آرٹیکلز چھاپ رہے ہیں تو اس کی اپنی پہچان ہے، میں یہ بار بار آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ تو یہ کہہ دینا کہ جی نہیں یہودی لابی ہے، تو کیا نہیں کرتے آپ لوگ؟ پینڈورا باکس جس دن کھلے گا اس دن بہت کچھ کھلے گا، پھر کوئی منہ چھپانے کے قابل نہیں رہے گا، اور جب بھی پاکستان سے یہ لوگ بھاگتے ہیں انہی ملکوں میں تو جا کے پناہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، انہی ملکوں کے اندر تو بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر کیا شناخت ہے؟ اس کو آپشنز تھے، وہ نہیں کیا۔ اس کی فیملی بڑی طاقتور تھی، اس کے بچے اور اس کے سابقہ اہلیہ بڑی طاقتور تھی، وہ جا سکتا تھا، وہ نہیں گیا۔ یہ وہ پہچان ہے اور یہ وہ شناخت ہے جو عمران خان نے خود کمائی ہے۔ اور دوسری پہچان اور شناخت جس میں آپ ملک سے بھاگ جاتے ہیں، جب اقتدار لینا ہو تو پاکستان کے اندر آ جاتے ہیں، یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی پہچان ہے۔ تو اس کو دونوں کو پہچاننے میں کوئی زیادہ مشکل کسی کو بھی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت میں نے صبح بھی آپ کو بتایا تھا کہ مولانا صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھروسہ 50-50 ہو سکتا ہے، پورا بھروسہ نہیں ان کے اوپر کر سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے آصف علی زرداری صاحب اور وزیر داخلہ محسن نقوی وہ دونوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر گئے ہیں، ان سے ملاقات کی ہے، اور پارلیمنٹ سیشن سے پہلے یہ ملاقات بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ پارلیمنٹ کا جو سیشن ہونے جا رہا ہے اس سے متعلق خبریں ہیں کہ ایسی مسودہ پیش کیا جائے گا قانون سازی کے حوالے سے جس میں ایکسٹینشن کی باز پرس ہوگی، جس میں اس کے اوپر باز گشت ہوگی ایکسٹینشن کے حوالے سے، اور جس شخص کو ایکسٹینشن دینے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اس سے چیمبر میں ایک طویل ملاقات علماء کرام نے کی ہے مبارک ثانی کیس کے اندر۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور اب اس وقت جو ہے مولانا صاحب بہت زیادہ مخالفت میں محسن نقوی صاحب کی بولتے رہے ہیں، بہت زیادہ مخالفت میں بات کرتے رہے موجودہ سسٹم کے، اور اس وقت اپنے گھر میں ان کو ویلکم کر کے ان سے ملاقات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہے، یا پوری دال کالی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلی جو تھیلے کے اندر ابھی ہے اور ہل جل کر رہی ہے، یہ بلی جو ہے یہ اپنے تھیلے سے پارلیمنٹ سیشن کے وقت جو ہے وہ نکل آئے گی۔ اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی نے حمایت مانگی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ آپ نے کسی ایسے قانون کے اوپر ان کی حمایت نہیں کرنی گورنمنٹ کی جس کے اندر ایکسٹینشن کا معاملہ شامل ہو، یہ یاد رکھیں۔ مطیع اللہ جان صاحب نے اب اس سے کچھ دیر پہلے خبر دیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب پہ باقاعدہ بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب سے جو پریشر ڈالا گیا ہے ان کے سامنے دو آپشنز رکھے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو آپ اپنا ہاتھ ہولہ رکھیں، لچک کا مظاہرہ کریں، اور مخصوص نشستوں کا جو ابھی اکثریتی فیصلہ منظر عام پر نہیں آیا ہے اس میں آپ نے اپنا ہاتھ ہلکا رکھنا ہے۔ الیکشن کمیشن اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو تھوڑا ہوا لگنے دیں، ان کو تھوڑا لچک کا مظاہرہ ان کے حوالے سے کریں، ان کی جان بخشی کریں، لیکن ساتھ میں جو دو آپشن رکھے گئے ہیں ان میں دھمکی آمیز رویہ ہے۔ اگر تو آپ نے اس پورے سسٹم میں اس ہماری بات چیت پہ عمل نہ کیا، یعنی قاضی کے لیے لچک نہ دکھائی، الیکشن کمیشن کے لیے نہ دکھائی، مخصوص نشستوں کے لیے اندر ہاتھ اپنا ہولہ نہ رکھا، تو ایسے نتیجے میں وہ دھمکی لگا رہے ہیں کہ اکثریت تو ہم سادہ اکثریت تو ہمارے پاس ہے، آ جائے گی، پوری مکمل ہو جائے گی، تو پھر ہم وہ قانون سازی کریں گے جس میں آپ کا راستہ رک جائے گا، رکاوٹیں ہوں گی۔ اور اگر آپ ان ساری صورتوں میں لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں تو جو جوڈیشل پیکج ہم لوگوں نے تیار کیا ہوا ہے اس کو ہم پیش نہیں کریں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو منصور علی شاہ صاحب کے اوپر اس وقت پریشر دے رہی ہے، اور مطیع اللہ جان صاحب بڑے باخبر اور سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اس چیز کو بریک کیا ہے۔
اب چونکہ پی ٹی آئی کا جلسہ کینسل ہونے کے بعد بڑی تنقید تھی ہر طرف سے، تو مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ پی ٹی آئی کے جو مصلحت پسند مرد حضرات ہیں، ان سے جو دیدہ دلیر اور وہ کہتے ہیں نا مرد ثابت ہوئی ہیں، مرد قلندر ثابت ہوئی ہیں، وہ پی ٹی آئی کی خواتین ہیں۔ علیمہ خان اور ختیجہ شاہ اس وقت پشاور کے اندر موجود ہیں، اور ہر اس متاثرین گھرانے سے وہ ملاقات کر رہی ہیں جن کے بچے شہید ہوئے یا جو متاثرین کے اندر کسی بھی طرح سے شامل ہیں 9 مئی کے حوالے سے۔ تو مرد تو سامنے نہیں آ رہے، اب عورتوں نے اپنی جگہ لے لی۔ آپ قیدیوں میں دیکھیں تو عورتیں ان کی ڈٹ گئیں، آپ باہر نکلنے میں دیکھیں تو عورتیں ان کی ڈٹ گئی، آپ ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف جو ڈٹ کے کھڑی ہوئی وہ ان کی عورتیں کھڑی ہوئیں۔ سارے مرد کے مرد کوئی عادت سے زیادہ تو چھپے بیٹھے ہیں، کچھ بچے کچھ تھے وہ چھوڑ گئے ہیں، جو باقی ماندہ مال بچا ہے وہ مصلحت کا اتنا شکار ہو گیا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کنفیوژن کے اندر انہوں نے کیا فیصلے کرنے ہیں اور کیا فیصلے ہیں جو انہوں نے نہیں کرنے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ تک یہ خبر دے دی ہے کہ صورتحال کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، اور صورتحال کسی بھی لمحے کوئی بھی پلٹا کھا سکتی ہے، کیونکہ اس وقت سب کو نظر آ گیا ہے کہ خان صاحب کا راستہ روکنا بڑا مشکل ہے۔ اور ایسے میں جب جیل سے باقاعدہ دھمکی آئی ہے کہ لاہور کا جلسہ بھی ہوگا اور 8 ستمبر کا جلسہ بھی ہوگا، اور اس کے اندر اگر کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں پی ٹی آئی اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی، اس کی ذمہ داری موجودہ سسٹم کے اوپر اور انتظامیہ کے اوپر ہوگی۔ مجھے اجازت ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیں، خدا حافظ۔